صاحب نہ کفن میں جیب ہے نہ قبر میں الماری ہے، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لیتا۔ اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو موت سے پہلے اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزار۔ وہ ایک فقیر تھا، بزرگ تھا، بیت المقدس کی پہاڑیوں میں بیٹھا تھا، وہ بیت المقدس کی پہاڑیوں میں رہتا تھا۔ کہتا ہے کہ ایک جگہ مجھے انتہائی پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر گھومتا ہوا ایک غمگین نوجوان نظر آیا۔ میں اس کے پاس گیا، سلام کے بعد اس سے پریشانی کا سبب پوچھا۔ میں نے پوچھا، بھائی تیرے چہرے پر پریشانیوں کے آثار نمودار کیوں ہیں، غمگینگیوں کے آثار نمودار کیوں ہیں؟ تو وہ کہنے لگا، بزرگوں ہمارے ایک پڑوسی کا بھائی فوت ہو گیا، ہمارے ایک پڑوسی کا بھائی انتقال کر گیا ہے، تم میرے ساتھ چلو تاکہ ہم اس کی تعزیت کر کے آئیں۔ میں اس نوجوان کے ساتھ چل دیا۔ ہم ایک شخص کے پاس پہنچے جو بہت ہی اداسی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جو مرنے والے کا بھائی تھا، جو بہت ہی اداسی کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا۔ ہم نے اسے صبر کی تلقین کی اور تسلی دینے لگے، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن اس نے ہماری باتیں نہ سنی۔ ہم جو کچھ بھی کہتے رہے اس نے نہ سنی۔ بے صبری کرتے ہوئے آہوزاری اور چیخو پکار کرنے لگا، رونے لگا۔ ہم نے اسے پیار اور محبت سے سمجھایا، اے اللہ کے بندے اس طرح بے صبری کا مظاہرہ نہ کر، اللہ تعالیٰ سے ڈر اور صبر سے کام لے۔ بے شک موت ہر کسی کو آنی ہے، جس نے بھی زندگی کا سفر شروع کیا ہے اس کی منزل اور انتہا قبر ہی ہے۔ موت ایک ایسا پل ہے جس سے ہر ایک کو گزرنا ہی ہوگا۔ کچھ گزر گئے اور کچھ گزر رہے ہیں اور کچھ گزرنے والے ہیں۔ ہماری یہ باتیں سن کر وہ شخص کہنے لگا، میرے بھائیو تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے، ہر کسی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی نے مر جانا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، تمہاری باتیں برحق ہیں، مگر میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے بھائی کو قبر میں بڑی پریشانی کا سامنا ہے۔ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میرا بھائی مر گیا ہے، مرنا تو ہر کسی نے ہے نا، ہر کسی نے چلے جانا ہے، ہر کسی نے موت کی گھاٹ اتر جانا ہے، لیکن میں اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ میرا بھائی مر گیا ہے، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میرے بھائی کو قبر میں بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہم نے اس کی بات سنی تو کہا، سبحان اللہ، بھائی تمہیں کیسے پتہ چل گیا کہ تمہارا بھائی قبر میں رو رہا ہے، چیخو پکار کر رہا ہے، اس کو قبر کے اندر بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ تو غیب کا علم جانتا ہے، تمہیں کیسے پتہ چل گیا کہ تمہارا بھائی عذاب قبر سے دوچار ہے؟ تو وہ شخص رو کر کہنے لگا، بھائیو میں اس ہولناک منظر کی وجہ سے پریشان ہوں جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں۔ آؤ میں تمہیں تفصیل سے وہ واقعہ سناتا ہوں۔ جب میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، جوانوں آپ بھی دل کے کانوں سے یہ واقعہ سنیں، ہو سکتا ہے یہ واقعہ آپ لوگوں کی زندگی بدل دینے کا ذریعہ بنے۔ کہتا ہے جب میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، جب میرا بھائی مر گیا تو تجہیز و تکفین کے بعد ہم نے اسے قبرستان لے جا کر دفن کر دیا، مٹی کے سپرد کر دیا۔ لوگ واپس آ گئے، میں کچھ دیر قبر کے پاس کھڑا رہا، بھائی کی قبر کے سرہانے کھڑا رہا اور روتا رہا۔ یکا یک میں نے قبر سے ایک دردناک آواز سنی، بھائی کی قبر کے اندر سے ایک دردناک آواز سنی۔ میرا بھائی نہایت ہی درد مندانہ انداز سے چیخو پکار کر رہا تھا، کہہ رہا تھا، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، میری قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی ہے، میرے بھائی مجھے بچاؤ، میری قبر کے اندر آگ ہی آگ ہے، میری قبر کے اندر سانپ ہیں، بچھو ہیں، خدارا میری قبر کے اندر جہنم کی آگ بھڑک اٹھی ہے، مجھے بچاؤ۔ میں نے یہ آواز اپنے کانوں سے سنی تو کہا، واللہ یہ کوئی اور نہیں، یہ تو میرے بھائی کی آواز ہے، قبر کے اندر کسی اور کی آواز نہیں آ رہی، یہ تو میرے بھائی کی آواز ہے۔ میں نے بے چین ہو کر قبر کھودنا شروع کر دی۔ اللہ اکبر، جب میں قبر کھودنے لگا تو ایک غیبی آواز نے مجھے پکار کر کہا، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے اللہ کے بندے اس قبر کو نہ کھود۔ میں بھائی کی قبر کھودتا ہی چلا جا رہا تھا، غیب سے آواز آئی، اے اللہ کے بندے اس قبر کو مت کھود، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اور اسے پوشیدہ ہی رہنے دے۔ یہ آواز سن کر میں نے قبر کھودنا بند کر دی۔ پھر میں وہاں سے اٹھا اور جانے لگا، واپسی کی طرف، گھر کی طرف جانے لگا تو مجھے دردناک آواز ایک بار پھر سے سنائی دی۔ دردناک آواز نے ایک بار پھر سے مجھے رلایا، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ مجھے اپنے بھائی پر ترس آنے لگا،
کہ یہ تو میرے بھائی کی آواز ہے. ہائے اللہ، میرے بھائی کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن گئی. آخر میرے بھائی کو کون سی ایسی تکلیف درپیش آئی ہے کہ میرا بھائی اونچی اونچی آواز میں کہہ رہا ہے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، کہیں میرا بھائی زندہ تو نہیں ہو گیا. مجھے اپنے بھائی پر ترس آنے لگا. میں نے دوبارہ قبر کھودنا شروع کر دی. ابھی میں نے تھوڑی سی مٹی ہٹائی ہوگی کہ پھر سے وہی غیبی آواز سنائی دی. اے بندے، اللہ کے رازوں کو نہ کھول، قبر کھودنے سے باز آ جا، یہی تیرے حق میں بہتر ہے. غیبی آواز سن کر میں نے دوبارہ قبر بند کر دی اور وہاں سے گھر کی طرف جانے لگا تو پھر سے بڑی دردناک آواز میرے کانوں میں گونجی. میرے بھائی نے مجھے پکارا، بھائی کہاں جا رہا ہے، مجھے بچا لے مجھے بچا لے. اس مرتبہ میں نے قبر کھودنا شروع کر دی. جیسے ہی میں نے قبر سے سل ہٹائی، اینٹ ہٹائی، تو قبر کے اندرونی منظر کو دیکھ کر میں بے ہوش ہو گیا. میرے ہوش اڑ گئے، بے ہوش ہو گیا. قبر کا اندرونی منظر دیکھ کر، دردناک منظر دیکھ کر میں بے ہوش ہو گیا. کیوں بے ہوش ہوا، کیوں میرے ہوش اڑے؟ اس لیے کہ اندر خوفناک منظر تھا. ابھی ابھی ہم نے جس بھائی کو دفنایا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے جس بھائی کو مٹی کے سپرد کیا تھا، اس کا سارا جسم آگ کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا. ایک ہی پل کے اندر یہ کیا ہو گیا، بھائی کا سارا جسم آگ کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور اس کی قبر آگ سے بھری ہوئی تھی. جب میں نے اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا. میں نے اسے زنجیروں سے آزاد کرانے کے لیے اپنے ہاتھ اس کی گردن میں بندھی ہوئی زنجیروں کی طرف بڑھائے. بھائی کو زنجیروں سے آزاد کرانے کے لیے اپنا ہاتھ اس کی گردن میں بندھی ہوئی زنجیر کی طرف بڑھایا. جیسے ہی زنجیر کی طرف بڑھایا، جیسے ہی میرا ہاتھ زنجیر کو لگا تو میرے ہاتھ کی انگلیاں جل گئیں. جیسے ہی میرا ہاتھ زنجیر کو لگا تو میرے ہاتھ کی انگلیاں جل گئیں، ہاتھ سے جدا ہو گئیں، جل کر ہاتھ سے جدا ہو گئیں. مجھے بہت زیادہ تکلیف محسوس ہونے لگی. میں نے جیسے تیسے قبر کو بند کیا. اتنی تکلیف ہوئی کہ اس سے پہلے مجھے تکلیف نہیں ہوئی تھی. میں نے فوراً ہی قبر کو بند کر دیا تھا. یہ تو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز تھا اور وہاں سے بھاگتا ہوا نظر آیا، بھاگتا ہوا گھر گیا. اللہ اکبر. یہ کہانی سنانے کے بعد اس شخص نے کہا، دیکھو میرے ہاتھ کی انگلیاں، دیکھو میرے ہاتھ کی انگلیاں بالکل جلی ہوئی ہیں، میرے ہاتھ کی انگلیاں کٹی ہوئی ہیں اور ابھی تک مجھے شدید درد ہو رہا ہے. اتنا کہنے کے بعد اس نے چادر سے اپنا ہاتھ نکالا تو واقعی اس کی 4 انگلیاں کٹی ہوئی تھی. 4 انگلیاں ہاتھوں سے غائب تھی اور ہاتھ پر زخم کا عجیب و غریب نشان موجود تھا. یہ بزرگ کہتا ہے کہ ہم نے اس کی درد بھری کہانی سننے کے بعد، روداد سننے کے بعد، اس کے بھائی کے قبر کے اندر کا عذاب سننے کے بعد ہم نے پوچھا، بھائی بتا تو صحیح، تیرا وہ جو بھائی جس کی قبر کے اندر عذاب ہی عذاب تھا، جس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی تھی، بتا تو صحیح وہ دنیا میں کون سے ایسے کام کرتا تھا، کون سے ایسے گناہ کرتا تھا کہ ان گناہوں نے تیرے بھائی کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا. تو اس شخص نے کہا، جس کی چاروں انگلیاں کٹی ہوئی تھیں، اس شخص نے کہا، بھائی میرا بھائی 3 گناہ بڑے شوق سے کرتا تھا اور مجھے لگتا ہے انہی 3 گناہوں کی وجہ سے میرے بھائی کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن گئی. جہنم کی تمام کھڑکیاں میرے بھائی کی قبر کی طرف کھول دی گئی. پہلا گناہ تو یہ تھا کہ میرے بھائی کے پاس مال بھی تھا، پیسہ بھی تھا، دولت بھی تھی. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز سے نوازا تھا، اللہ نے ہر ایک نعمت سے نوازا تھا. مال کے ہونے کے باوجود بھی، پیسے کے ہونے کے باوجود بھی دروازے پر آئے کسی بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتا تھا. اللہ کسی پیاسے کو پانی نہیں پلاتا تھا، غریبوں کی مدد نہیں کرتا تھا. اللہ اکبر. بھوکوں کو کھانا نہ کھلانے والا عمل، پیاسوں کو پانی نہ پلانے والے عمل نے قبر کو کالی کر دیا. قبر کے اندر بچھو چھوڑ دیے، قبر کے اندر آگ بھڑکا کے رکھ دی، قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا. وہ غریبوں کی مدد نہیں کرتا تھا. یہ مالدار تھا، گرد نواح کے رہنے والے لوگ بڑے ہی غریب تھے. وہ صبح کو کھاتے تھے، شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتے تھے، صبح کے لیے نہیں ہوتی تھی. ان کے بچے رات کو بھوک کی وجہ سے روتے رہتے تھے. اللہ اکبر. 3 دن کے فاقے کاٹتے تھے، لیکن اس ظالم کو ان پر ترس نہیں آتا تھا، رحم نہیں آتا تھا. وہ ان بھوکوں بچوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا، پانی نہیں پلاتا تھا. ہائے میرے بھائیوں، غریبوں کی مدد کرنے والا شخص زندگی میں کبھی غریب نہیں ہوتا.
जिन्होंने गरीबों की मदद की, गरीबों के बच्चों को खाना खिलाया, गरीबों के बच्चों को पानी पिलाया, उनके मुंह में रोटी का निवाला डाला, उनके सरों पर शफकत भरा हाथ रखा, अल्लाह ताला ने उसे बहुत बड़ा बुलंद मकाम अता फरमाया। यहाँ पर मैं तुम्हें हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सखावत का एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। आपके दौर का एक बद्दू था जो बहुत ही गरीब था, सुबह को खाता था शाम के लिए नहीं होती थी, शाम को खाता था सुबह के लिए नहीं होती थी। बद्दू था, बहुत ही गरीब था। अल्लाह अकबर। उसकी बीवी हामिला थी, बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब था। आप जानते हैं जिस घर में बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब हो तो वहाँ रुपए की अशद ज़रूरत होती है, वहाँ पैसों की अशद ज़रूरत होती है। इस घर में बच्चे की पैदाइश का वक्त बिल्कुल ही करीब है मगर घर में रुपया एक भी नहीं है। महल्ले वाले जो सलाम करना गवारा नहीं करते वो हमारी मदद क्या करेंगे। एकदम जहन में एक तरकीब आई, इसने सोचा क्यों ना सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास मदीने की सरजमीन पर अपनी बीवी को लेकर चला जाऊं। तो मैंने सुना है नबी के उमर के दरवाजे पर अगर कोई दुश्मन भी चला जाए खाली हाथ वापस नहीं जाता। उसने अपनी बीवी को कहा, भला होवी बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब है लेकिन घर में रुपया एक भी नहीं है, क्यों ना हम चलते हैं सैयदना उमर फारूक के पास, उसे जाकर अपनी कहानी सुनाते हैं, अपने दुख सुनाते हैं, दर्द सुनाते हैं, अपनी इस मुसीबत से उमर को आगाह करते हैं, हो सकता है उमर हमारे मसले का हल कर दे। इस सोच की बुनियाद पर ये दोनों मियाँ बीवी घर से बाहर निकले, घर को ताला लगाया, पूरा दिन सफ़र करते रहे, पूरा दिन सफ़र करते रहे। अल्लाह अकबर। चलते चलते जैसे ही मदीने की दहलीज पर इन्होंने कदम रखा तो शाम हो गई, अंधेरा छा गया। मदीने की दहलीज पर ही अंधेरा छा गया। जैसे ही अंधेरा छाया तो इस गरीब बद्दू शख्स ने अपनी बीवी को कहा कि क्यों ना रात गुजारने के लिए हम यहाँ पर खेमा लगा लेते हैं, रात गुजारते हैं, सुबह होती, सुबह का सूरज तुलू होती हम सैयदना उमर फारूक के पास चले जाएंगे, उमर को जाकर अपना दुख सुनाएंगे, दर्द सुनाएंगे, अपने हाल से आगाह करेंगे तो मुझे उम्मीद है वो हमारी ज़रूर मदद फरमाएंगे, ज़रूर मदद करेंगे। अब उस गरीब शख्स ने वहाँ पर मदीने की दहलीज के अंदर ही एक खैमा लगाया रात गुजारने के लिए कि सुबह होते ही उमर के पास चले जाएंगे। उसने खैमा लगाया, बीवी को अंदर सुला दिया, खुद बाहर आग लगा के बैठ गया। अल्लाह अकबर। अब बीवी अंदर से रो रही है, दर्द की वजह से चीख रही है, बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब है और बाहर बैठा बद्दू शोहर बीवी को तसल्लियाँ दे रहा है, हौसले दे रहा है कि भला होवी चुप कर, सुबह होते ही, सुबह को सूरज तुलू होते ही उमर के पास चले जाएंगे, थोड़ा और बर्दाश्त कर, थोड़ी तकलीफ और बर्दाश्त कर ले। मगर वो मरती क्या न करती, बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब था। इधर से सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आपका मामूल था कि आप रातों की तारीकियों में उठ उठ कर मदीने की गलियों में गश्त किया करते थे, मदीने की गलियों में गश्त किया करते थे कि कहीं कोई कुत्ता तो भूखा नहीं सो गया, अल्लाह अकबर, कहीं कोई जानवर तो प्यासा नहीं सो गया। जो उमर भूखे कुत्ते का इतना ख्याल रखता है वो इंसान का कितना ख्याल रखता है। मदीने की गलियों में गश्त फरमा ही रहे थे कि आपकी अचानक नजर उसी तरफ गई जिस तरफ उस बद्दू ने खैमा लगाया हुआ था और बाहर आग जलाई हुई थी। आपने देखा कि दूर आग जल रही है और साथ में खैमा लगा हुआ है। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गली से निकले, सीधा उसी खैमे की तरफ, उसी आग की तरफ गए। अल्लाह अकबर। पूछा, भाई तू कौन है? उसने कहा, जा, पहले तो मेरी बीवी दर्द की वजह से रो रही है, चीख रही, ऊपर से तू भी आ गया है मुझे परेशान करने के लिए। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, भाई बता तो सही, तू कौन है, कहाँ से आया है, कहाँ जाना चाहता है और यहाँ तूने खैमा क्यों लगाया हुआ है, किस वजह से लगाया हुआ है, तू मुसाफिर है तो कहाँ से आ रहा है, कहाँ जाना चाहता है। तो उस बद्दू ने कहा कि मैं गरीब हूँ, सुबह को खाता हूँ शाम के लिए नहीं होती, शाम को खाता हूँ सुबह के लिए नहीं होती, अमीरी का जनाजा निकल गया है, गुर्बत उरूज पर आ गई है, मेरे घर को गुर्बत की दलदल ने अपनी लपेट में ले रखा है, मेरा घर गुर्बत की दलदल में फंस गया है, मेरी बीवी हामिला है और बच्चे की पैदाइश का वक्त बिल्कुल ही करीब है। दरअसल मैं उमर फारूक के पास जा रहा था कि वो ही मेरे मसले का हल फरमाएंगे, लेकिन शाम हो गई, अंधेरा छा गया तो रात गुजारने के लिए मैंने यहाँ खैमा लगा लिया। कोई बात नहीं, सुबह का सूरज तुलू होते ही मैं उमर के पास चला जाऊँगा और उमर फारूक मुझे पक्का यकीन है कि वो मेरे इस मसले का ज़रूर हल करेंगे। अल्लाह अकबर। अब सामने कौन खड़ा है? सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े, उसकी रूदात सुन रहे हैं, उसकी दर्द भरी फरियाद सुनकर सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उल्टे पांव, जब आपने पूछा ना कि ये खैमे के अंदर कौन रो रही है, कौन चीख रही है, तो उसने कहा ये मेरी बीवी है, बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब है, कोई बात नहीं, अभी सुबह का सूरज तुलू होने वाला है। जैसे ही आपको पता चला कि बद्दू की बीवी दर्द में मुब्तला है, तकलीफ में मुब्तला है, तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उल्टे पांव वापस अपने घर की तरफ गए, भागते हुए दौड़ते हुए घर की दहलीज पर कदम रखा, ज़ौजा मोहतरमा को उठाया,
کہ اگر تمہیں نیکیاں مل رہی ہوں رات کے دوسرے پہر اگر تجھے نیکیاں مل رہی ہوں تو لینا چاہو گی؟ اس نے کہا حضور کیوں نہیں لینا چاہو گی؟ آپ نے فرمایا پھر اٹھ، میرے یار کی بیوی درد میں مبتلا ہے، بدو کی بیوی درد میں مبتلا ہے، میرے غریب دوست کی بیوی درد میں مبتلا ہے، اٹھ چلتے ہیں اس کی تکلیف دور کریں، اس کی مدد کرتے ہیں، اس کی ہیلپ کرتے ہیں۔ اب زوجہ محترمہ نے دائیوں والا جو سامان ہوتا ہے وہ اٹھایا، ساتھ میں کہا حضرت آپ پھر لکڑیاں اٹھائیں، سر پر رکھیں، چلتے ہیں تیرے دوست کی بیوی کی مدد کرتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکڑیاں اٹھائیں، اپنے کندھے پر رکھی۔ 24 لاکھ مربع میل کا شہنشاہ ہے، ایک غریب کی مدد کرنے کے لیے، 2 ٹکے کا غریب ہے، اس کی مدد کرنے کے لیے، اس کی تکلیف دور کرنے کے لیے، اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے 24 لاکھ مربع میل کی شہنشاہ نے اپنے کندھے پر لکڑیاں اٹھائی، زوجہ محترمہ کے ساتھ خیمے کی طرف جا رہے ہیں۔ جیسے ہی خیمے کے قریب گئے تو زوجہ محترمہ نے سیدھا خیمے کے اندر جا کر دائیوں والا کام شروع کر دیا، کیونکہ بچے کی پیدائش کا وقت بالکل ہی قریب تھا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر بدو کے سامنے ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ بدو کو ایسے ہی لگا کہ یہ یہاں کا کوئی غلام ہے، نوکر ہے۔ اس بدو نے آرڈر چلانے شروع کر، حکم چلانے شروع کر، اور جلدی جائے آگ لے کر آ۔ سیدنا عمر فاروق دوڑ کر جاتے ہیں، آگ لے کر آتے، جلدی جا لکڑیاں لے کر آ۔ سیدنا عمر فاروق دوڑ کر جاتے ہیں، لکڑیاں لے کر آئے، پانی لے کر آئے، جلدی جاتے ہیں، دوڑ کر جاتے ہیں، پانی لے کر آتے ہیں، داڑھی مبارک لپیٹ کر پھونکا مارتے ہیں، آگ جلاتے ہیں۔ بدو کی باتیں برداشت کر رہے ہیں، بدو کہتا ہی چلا جا رہا ہے، حکم کرتا چلا جا رہا ہے، آرڈر پہ آرڈر کرتا چلا جا رہا ہے۔ اوے اگر تیری بیوی نے میری بیوی کو مار دیا، اگر اسے دائیوں والا کام نہ آیا، تیری بیوی نے میری بیوی اور میرے بچے کو مار دیا، تو کل عمر کی عدالت میں تیرا مقدمہ درج کروں گا، تیری شکایت پیش کروں گا، تجھے سزا دلواؤں گا۔ اس طرح کی باتیں کرنے لگا کہ اچانک خیمے کے اندر سے آپ کی زوجہ محترمہ نے آواز دی، یا امیر المومنین مبارک ہو، یا عمر مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تیرے دوست کو بیٹا عطا کیا ہے۔ جیسے ہی بدو کو پتہ چلا کہ امیر المومنین تو یہی ہے، جیسے ہی بدو کو پتہ چلا کہ امیر المومنین تو یہی ہے، جیسے ہی بدو کو پتہ چلا عمر کوئی اور نہیں، عمر تو وہی ہے جس کے سامنے میں آرڈر کرتا چلا جا رہا ہوں، میں حکم کرتا چلا جا رہا ہوں، ایک دم بدو کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ بدو نے سیدنا عمر فاروق کے پیر پکڑے، پاؤں چومتا چلا جا رہا ہے، ہاتھ جوڑ کے عرضیاں کرتا چلا جا رہا ہے، حضرت خدا را مجھے معاف کرنا، حضرت میری بدبخت بدقسمت آنکھیں، بد نصیب آنکھیں نہ پہچان سکیں کہ میرے سامنے جو شخصیت کھڑی ہے یہ کوئی نوکر ہے، غلام ہے یا امیر المومنین ہے، میں تجھے نہ پہچان سکا، حضرت مجھے معاف کر دینا۔ نیچے سے وہ معافی کی خیرات مانگ رہا تھا، معافی کی بھیک مانگ رہا تھا، اوپر سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ہاتھوں سے اسے اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، رو کر کہنے لگا، او بدو تجھے پتہ نہیں ہے تو کہاں آیا ہے، اور یہ میرے محمد کا شہر ہے، اور یہ میرے محمد کا شہر ہے، یہ مدینہ المنورہ ہے، اور نادان تجھے نہیں پتا یہاں امیروں کے نہیں، یہاں تو غریبوں کے استقبال ہوتے ہیں، یہاں تو غریبوں کو عزتیں ملتی ہیں، یہاں تو غریبوں کو مقام ملتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریبوں کی خدمت پہنچاتی، جہاں غریبوں کی مدد پہنچاتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی تو دیکھیں، اس عمل کے ساتھ کی گئی محبت کو تو دیکھیں۔ آپ نے اس بدو کا سر پکڑا، اسے اٹھایا، سر کو سینے سے لگایا، پھر رو کر فرمانے لگے، او بدو تجھے پتہ نہیں ہے تو کہاں آیا ہے، یہ مدینہ المنورہ ہے، یہ سونے محمد کا شہر ہے، یہاں امیروں کے نہیں، یہاں تو غریبوں کے استقبال ہوتے ہیں، یہاں تو غریبوں کو عزتیں ملتی ہیں، یہاں تو غریبوں کو مقام ملتے ہیں۔ صاحب مذہب میں سے اگر انسانیت کی خدمت نکال دی جائے، دین اسلام جیسے خوبصورت مذہب میں سے اگر انسانیت کی خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی، صرف عبادت رہ جاتی، اور عبادت کے لیے میرے اللہ کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تیری گلی میں اگر کوئی شیعہ رہتا ہے، وہابی رہتا ہے، دیوبند رہتا ہے، یا کوئی غیر مسلم رہتا ہے، اس کا حساب وہ خود دے گا۔ سن، اگر روٹی نہ ملنے کی وجہ سے رات کو بھوکا سو گیا، اے بندے اس کا حساب تجھے دینا پڑے گا۔ تو اس نے کہا یہ 3 گناہ بڑے شوق سے کرتا تھا۔ نمبر 1 تو مال کے ہونے کے باوجود بھی دروازے پر آئے کسی سائل کو کھانا نہیں کھلاتا تھا، بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتا تھا، پیاسے کو پانی نہیں پلاتا تھا، غریب کی مدد نہیں کرتا تھا۔ دوسرا گناہ، حرام مال بڑے ہی شوق سے کھاتا تھا۔ اللہ اکبر، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا تھا، ساری زندگی سود کا کاروبار کرتا رہا۔ وچ گناہ دے عمراں گزری تے داڑھی ہو گئی چٹی، چوری یاری دا مال کھا کے عادت بن گئی مٹھی، لٹین دی اگڑین دی کہیں نہ ڈٹھی تے اجڑین دی ہر کہیں ڈٹھی، پر فیض میاں پتہ اومل لگسی جداں سے منہ دے مٹی۔
ساری زندگی حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر اولاد کو کماتا رہا، کھلاتا رہا۔ حضرت سیدنا غوث اعظم نے فرمایا تھا، اے ماری بنانے والے، ماری بنا رہا ہے تو، بسیں گے کوئی اور حساب تجھے دینا پڑے۔ تیسرا گناہ جو بڑے شوق سے کرتا تھا، باتوں باتوں پر چغلی کرتا تھا، غیبت کرتا تھا، وہاں کی سن کر یہاں لگاتا، یہاں کی سن کر وہاں لگاتا، پھر دونوں پارٹیوں کو آپس میں لڑا کر بڑا ہی خوش ہوتا تھا، لطف اندوز ہوتا تھا۔ یہ تین کام بڑے ہی شوق سے کرتا تھا۔ جوانوں، میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں ان تین گناہوں سے جلد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔